إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ، یہ حروف شرطیہ ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اس شرط پہ تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم مغلوب نہیں ہوگے، تم ذلیل و خوار نہیں ہوگے، تم شکست نہیں کھاؤ گے، تم ہارو گے نہیں. ہمارے خیال، ہماری سوچ ہر پل ہر گھڑی ہم کو مغلوبیت کی طرف لے جا رہی ہے، ذلت کی طرف لے جا رہی ہے، زوال کی طرف لے جا رہی ہے. اور ہمیں اس بات کا ہوش بھی نہیں ہے کہ ہمارے خیال، ہماری سوچ، ہماری سمجھ ہم کو کہاں لے کر جا رہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو بھی سوچ رہے ہیں، جو ہمارے ذہن میں جو خیالات چل رہے ہیں، جو تصورات چل رہے ہیں، جو سوچ وچار چل رہی ہے، وہ بہت صحیح ہے، بہت ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. لیکن ہم یہ بھول، ہمارے اس وچار کو، اس خیال کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے خیال کو سچ سمجھ کر، فائدہ سمجھ کر، خیر سمجھ کے ڈھو رہے ہوں، اس کو مینٹین کر رہے ہوں، الا یہ کہ اس کو پال رہے ہیں، اس کو غذا دے رہے ہیں، اور یہ سمجھ کے کہ ہماری یہ سوچ، یہ نظریات، یہ خیال، یہ وچار درست ہے، صحیح ہے. اور اس بات سے ہم غفلت اختیار کیے ہو کہ یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ وچار ہمیں مغلوبیت کی طرف لے جائیں گے، نقصان کی طرف لے جائیں گے، خسارے کی طرف لے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ جو انسان دنیا کا حریص ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہر حال میں صرف ایک ہی خیال، ایک ہی وچار چلتا رہتا ہے کہ کیسے بھی کر کے وہ دنیا کے فائدے کو حاصل کر لے. ہر وقت اس کے ذہن میں صرف دنیا کا فائدہ اس کو دکھتا رہتا ہے، اور وہ اس کے ذہن میں چلتا رہتا ہے. اور اس میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے خیر ہے، یہ بھلائی کی بات ہے، یہ کامیابی اور ترقی کی بات ہے. لیکن اس کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ اس کے یہ خیال، یہ وچار اس کو پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، خسارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اگر ایسے وچار ہمارے ذہن میں چل رہے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں. اور ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے ذہن میں اٹھنے والے ہر ایک وچار، ہر ایک خیال اور تصورات، جو بھی امیجنیشن ہمارے ذہن میں ہر پل ہر گھڑی بن رہا ہے، ہم اس کی تحقیق رکھیں، ہم اس کا جائزہ لیں، اس کو جانچیں، اس کو پرکھیں، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں. کیونکہ آپ کا، آپ کے جسم کا، آپ کے معاشرے کا، آپ کے متعاون کا اور آپ کے رزق کا جو بھی تعمیر ہوتی ہے، نرمان ہوتا ہے، کنسٹرکشن ہوتا ہے، وہ آپ کے خیال، آپ کے وچار، آپ کی سوچ سے ہی ہوتا ہے.
اور اگر ہم نے اپنے وچاروں کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے خیال کا، اپنی سوچ کا اگر ہم نے تزکیہ نہیں کیا، اس کی اصلاح نہیں کری، تو اس سے جو بھی تعمیر ہوگی، جو نرماڑ ہوگا، وہ سوائے خسارے کے، نقصان کے، کہ وہ ذہن میں چلنے والے وچار ہی ہماری تعمیر کرتے ہیں، ہمارے جسم کی تعمیر کرتے ہیں، ہمارے معاشرت کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، ان ینصرکم اللہ، تو ہمیں اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مدد کے لیے جو اللہ نے یہاں پہ شرط رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دے، اگر وہ تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دے تو پھر وہ کون ہے جو تمہاری مدد کے لیے آ جائے اور اللہ کے مقابلے؟ ایک تو یہ کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے مقابلے تمہاری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو ان آ رہا ہے، حروف شرط جو ہے، وہ پورا اشارہ کہاں پہ کر رہا ہے؟ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنین کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پہ توقع رکھے، اللہ پہ اعتماد کرے، اللہ پہ یقین کرے۔ تو جو اس کی اصل بات ہے، جو ایکچوئل بات ہے، کہ اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اگر ہم اس کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، اعتماد کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہمارے وچار، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی، اس کو جان نہیں رہی۔ اللہ کے تعلق سے ہم شک میں پڑے ہوئے، اللہ کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں۔ اور بھروسے کی بنیاد علم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کون ہے اور اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے، کیا تعلق ہے، کیا معاملات ہے، جب اس کا ہم کو علم نہیں ہوگا تو ہم اس پہ توقع نہیں کر پائیں گے، ہم اس پہ بھروسہ نہیں کر پائیں گے۔ اور بھروسہ یہ آپ دیکھیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ اللہ سے مدد کو حاصل کرنا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اور خاص طور سے اکثریت کو دیکھیے آپ کہ جب وہ کوئی کام کرتی ہے تو اپنے اوپر توقع کر کے، اپنے اوپر بھروسہ کر کے، اپنے کانفیڈنس پہ کرتی ہے، اپنی انانیت میں کرتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ ہاں میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر زوم میں ہوتے ہیں، اس قدر گمان میں ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا، اور وہ اپنے کام کاروبار کے تعلق کے مطابق، اور جو بھی اللہ نے ان کو صلاحیت، قابلیت دی ہے، وہ اس قدر زوم میں ہوتے ہیں کہ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ہم سے اچھا، ہم سے بہتر کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں، اور ہمارے آگے کوئی اس معاملے میں ٹک ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی اپنی انانیت کو بنیاد بنایا، اپنا بھروسہ بنایا،
اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی قابلیت کو، اپنے مال و متاع کو، اپنے کام کاروبار کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، جس نے اپنا بھروسہ بنا لیا کہ ہاں میں اس کے بھروسے اس کام کو کر لوں گا، اور میں کر سکتا ہوں، اور میں ہی کر سکتا ہوں، اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، اللہ یہ کہ اس کی تقدیر میں ذلت اور رسوائی آنا، پستی آنا، نقصان آنا، یہ بالکل طے ہے، یہ اس کا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطائی ہے۔ ہم اللہ کی مدد سے ہی سانسوں کو حاصل کرتے ہیں، ہم اللہ کی مدد سے ہی اپنی غذائیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پیاس لگتی ہے اور اس میں اگر ہمارے کو پینے کے لیے میٹھا پانی مہیا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مدد ہے، اس میں ہماری اپنی کوئی بھومکا، کوئی یوگدان نہیں ہے۔ اگر ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور ہم کو ایک بہترین کھانا، لذت دار کھانا اگر حاصل ہو رہا ہے، غذا حاصل ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر کسی کام کو کرنے میں ہم کو سوجھ بوجھ سمجھ مل رہی ہے، رہنمائی مل رہی ہے، تو یہ اللہ کی مدد ہے، اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم مدد لیں کہیں سے اور توقع اور بھروسہ رکھیں کہیں پر، تو یہ ہماری عقل کا، ہمارے علم کا تضاد ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ جو جس کا حق ہے ہمیں اس حق کو اس کو دینا ہی پڑے گا، اور توقع، بھروسہ، یقین، ایمان، یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ ہم کو اللہ ہی کو دینا پڑے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری غذائیں ہم اللہ ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ انسان لاکھ کوشش کر لے، ہاتھ پیر پٹک لے، اپنی ہوشیاری، چالاکی اور جو کچھ عیاری، مکاری، جو کچھ یہ کر سکتا ہے سب کر لے، لیکن اگر اللہ کی مدد نہیں ہے تو اس کے کام نہیں بن سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔